بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کشتی بان کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آخر اس کشتی بان نے حکومت بغداد کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت آیا کہ ہندو اور مسلمان سب پریشان ہو گئے؟ ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے سفر فرما رہے تھے۔ آپ کے خادم اور مریدین بھی ساتھ تھے۔ حضرت غوث اعظم ایک دریا کے قریب سے گزرے۔ وہ علاقہ نہایت خوبصورت اور کشادہ تھا، جہاں کے لوگ بھی بہت خوبصورت تھے۔ وہاں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں، لیکن ان میں رہنے والا سب غریب اور مفلس تھے۔ یہ لوگ دریا کو کشتی کے ذریعے پار کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کشتی بان تھا جو بہت غریب تھا، اور وہ دریا پار کرا کے کچھ روزی کماتا اور اپنا پیٹ پالتا تھا۔ ناظرین، ان میں سے بعض اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ کبھی دریا پار نہ کر پاتے، کیونکہ وہ کشتی بان جو کشتی کا مالک تھا نہایت سخت دل اور بے رحم تھا۔ ناظرین، ایک دن اولیاء کرام کا سردار حضرت غوث اعظم وہاں سے گزرے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حقیقت کے الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا خاندان بہت بلند پایا تھا، اور اس پر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نیک اعمال نے آپ کے مرتبے کو بھی بلند کر دیا تھا۔ آپ کے ایک مرید کا نام ابو عبداللہ تھا، جو بہت سخت دل تھا، لیکن آپ کا دل بہت بڑا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا دیا جائے، یا کسی پیاسے کو پانی دے دیا جائے، یا کسی کو کپڑا پہنا دیا جائے۔ کسی کی روزی کا بندوبست کر دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روزی کمائے تو اس شخص کی نسلیں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور یہ عمل صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی عنایت تھی کہ آپ سب کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کسی دکھی انسان کو پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ اس سے محبت فرماتے، آپ اس کا دل رکھتے تھے، کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ جہاں بھی تبلیغ کے لیے جاتے اپنے حسن اخلاق اور محبت سے سب کو قائل کر دیتے۔ جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دریا کے پاس پہنچے تو آپ نے وہاں کے حالات دیکھے کہ لوگ غریب ہیں، اور یہ کہ دریا پار کرنا بھی ان کے لیے ایک مشکل کام ہے۔ آپ نے اپنے مرید سے فرمایا، جا کر کشتی والے سے کہو کہ ہم دریا پار کرنا چاہتے ہیں۔ جب مرید کشتی والے کے پاس گیا تو اس نے نہایت غرور سے کہا، میرے بغیر کوئی دریا پار نہیں کر سکتا، یعنی بغیر پیسوں اور جو بھی دریا پار کرنا چاہے اسے مجھے کرایہ دینا ہوگا، ورنہ وہ ساری زندگی ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا۔ مرید نے آ کر حضور غوث پاک کو سارا ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا، اسے دوبارہ جا کر کہو کہ میں ایک درویش کشتی پار کرنا چاہتا ہوں۔ مرید دوبارہ کشتی والے کے پاس گیا، مگر اس سے پہلے بھی زیادہ سخت جواب دیا، یہ درویش تو اس نے کہا کہ کرایہ دو گے تو پار کرواؤں گا، ورنہ اپنی فقیری کو لے کر یہیں بیٹھے رہو، میں کسی کے ساتھ نرمی نہیں کرتا۔ مرید پھر آ کر حضور غوث پاک کو ساری بات بتاتا۔ یہ سن کر حضور غوث پاک خاموش ہو کر دریا کے کنارے بیٹھ کر زمین پر انگلی سے کچھ لکھنے لگے، اور اسی وقت ہوا چلنے لگی، آسمان پر بادل آ گئے، بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک سے سارا علاقہ ہلنے لگا، اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ قیامت آ گئی۔ وہ سب لوگ گھبرا گئے، عورتیں اور بچے چیخنے لگے۔ کشتی بان جو خود کو طاقتور اور مغرور سمجھتا تھا، اس کے چہرے پر وہیاں اڑنے لگے، اور اس نے جلدی سے مرید کی طرف دوڑ لگا دی اور کہا، میرے آقا سے کہو کہ مجھے معاف کر دے، میری عقل پر پردہ تھا، میں نے درویش کو پہچانا نہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرا رزق بھی اس کشتی سے جڑا ہوا، اگر وہ مجھے معاف نہ کریں گے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضور غوث پاک کے مرید نے اس کشتی بان کی عاجزی اور خوف سے بھری باتیں سنی، اور فوراً حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا حال عرض کیا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر نرمی اور مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا، ہم نے کسی کو تباہ کرنے کے لیے دعا نہیں کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اگر اس نے اپنی رحمت دکھائی ہے تو وہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، اگر یہ بندہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول فرما، اس پر رحم فرما اور اسے سیدھی راہ دکھا۔ آپ کی دعا ختم ہوتے ہی بادل چھٹنے لگے اور آسمان صاف ہو گیا اور ہوا تھم گئی، ایک روحانی سکون ہر طرف چھا گیا، اور کشتی بان بھاگا آیا، حضور کے قدموں میں گرا اور روتے ہوئے بولا، یا شیخ
میں نے بہت ظلم کیے ہیں، غریبوں کو حقیر سمجھا، ان کا مذاق اڑایا۔ میں اللہ سے اور آپ سے معافی مانگتا ہوں، اب میں اپنی زندگی غریبوں کی خدمت میں گزار دوں گا۔ یہ کشتی بھی میں اسی غریب انسان کے حوالے کرتا ہوں جس کی غربت پر میں ہنسا کرتا تھا۔ یہ سن کر حضور غوث پاک نے فرمایا اگر تمہاری نیت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا۔ یہ کشتی اب اس غریب کا ذریعہ رزق ہوگی جو کل تک محتاج تھا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالک ہے۔ تم بھی اگر سچائی پر رہو تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا کر دے گا۔ وہ کشتی بان سچے دل سے توبہ کر چکا تھا اور حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر بیعت کر لی اور کہا آج سے میں آپ کا مرید ہوں اور آپ کی اطاعت میں اپنی باقی زندگی گزار دوں گا۔ ناظرین، یہ تھی اللہ کے ولی کی کرامت جس نے غریب کو عزت عطا کر اور ایک مغرور دل کو توبہ کی توفیق دی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی نگاہیں بھی تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ جب اس غریب شخص نے کشتی کی ملکیت سنبھالی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ شکر، حیرت اور خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بار بار حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گر کر کہتا یا شیخ، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ میں تو صرف ایک سفر کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے تو میری پوری زندگی سنوار دی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا بیٹا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہم فقط وسیلہ ہیں، اصل دینے والا وہی مالک ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آج تمہیں عزت ملی تو کل کسی غریب کو حقیر سمجھ کر پھر وہی کشتی تم واپس نہ لینا اور تم سے واپس بھی لے جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، دولت دے کر وہ اور چھین بھی سکتا ہے۔ اب تمہاری آزمائش ہے کہ اگر تم اس نعمت کو شکر کیسے ادا کرتے ہو۔ اس غریب شخص نے وعدہ کیا یا شیخ، جب تک میری سانسیں چلتی ہیں یہ کشتی ہر اس انسان کے لیے کھلی رہے گی جو محتاج ہو، مجبور ہو، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ میری نیت صرف اللہ کی رضا ہے۔ اس اعلان کے بعد علاقے کے لوگ حیران رہ گئے۔ جس کشتی پر پہلے ظلم ہوتا تھا آج وہ کشتی خدمت کا ذریعہ بن چکی تھی۔ جس کشتی بان کا مزاج سخت تھا اب اس کی جگہ ایک رحم دل نرم گو خدمت گزار انسان بیٹھا تھا۔ لوگ جوک در جوک حضور غوث پاک کی خدمت میں آتے اور بیعت کرتے اور اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف میل کرتے۔ کچھ غیر مسلم جو یہ سارا ماجرا سن کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیسا انسان ہے جس کی دعا سے موجیں رک گئی ہیں، ظالم نرم دل ہو گیا اور غریب مالک بن گیا۔ اور ان سے کئی لوگ حضرت کے پاس اور کہا کہ ہم بھی اس رب کو مانتے ہیں جس نے آپ کو یہ مقام دیا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ اور حضور غوث اعظم کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ صرف ایک نیک نیت سے کی گئی دعا نے کتنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا۔ اس دن کے بعد کشتی نہ صرف ایک سواری کا ذریعہ بنی بلکہ ایک درس گاہ، ایک مثال اور ایک پیغام بن گئی۔ لوگ دور دراز سے اس کشتی کو دیکھنے آتے اور وہ شخص جو کبھی غریب، گمنام اور معاشرے کے کم تر فرد آج وہ سخاوت، رحم اور عاجزی کی زندہ مثال بن چکا تھا۔ حضور غوث پاک واپس بغداد تشریف لے گئے لیکن اس کشتی کی خوشبو اس انقلاب کی روشنی اور اس واقعے کا اثر سالوں بلکہ صدیوں تک پھیلتا رہا۔ جب بھی کوئی شخص اس دریا کے کنارے سے گزرتا تو کشتی کی طرف دیکھ کر کہتا یہ صرف لکڑی کی کشتی نہیں، یہ اللہ کی قدرت اور ولی کی کرامت کی علامت۔ اور وہ غریب جس کا دل تقوی، شکر، محبت سے لبریز تھا ہر روز اللہ سے دعا کرتا اے میرے رب جس نے مجھے اپنے ولی کے وسیلے سے عزت بخشی، مجھے ہمیشہ عاجز، نیک اور تیری رضا کا طالب بنا کر رکھ، میرے دل کو بھی غرور سے آلودہ نہ ہونے دینا۔ یوں حضرت غوث اعظم کی ایک دعا نے نہ صرف ایک فرد کی تقدیر بدلی بلکہ پورے علاقے میں ایمان، اخلاص اور خدمت خلق کا چراغ روشن کر دیا۔ جب اس کشتی والے نے 50,000 دینار اور کشتی ایک تحفے کے طور پر واپس دے دیے تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس غریب شخص کی طرف دیکھا جو کبھی آنسو میں ڈوبا ہوا، مایوس اور بے سہارا کھڑا تھا۔ آج وہ شکر، ایمان اور عزت کے لباس میں لپٹا ہوا تھا، رب کائنات کی عطا کا گواہ بن چکا تھا۔ حضرت مسکرا کر فرمایا دیکھا، جب انسان اللہ سے امید رکھتا ہے تو وہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ختم نہیں ہوتا اور نہ اس کی رحمت میں کمی آتی ہے۔ لوگ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہاں موجود سب لوگ، خواہ وہ مسلم تھے یا غیر مسلم، سب کی زبان پر
سبحان اللہ جاری کہ بہت سے غیر مسلم وہیں مسلمان ہو گئے۔ حضور غوث پاک کے قدموں میں بیٹھ کر اس دن دریا کے کنارے صرف ایک کشتی کا مالک نہ بنا بلکہ کئی دل کے کئی روحیں اور کئی زندگیوں کا رخ بدلا۔ حضرت نے اس غریب شخص سے فرمایا اب یہ کشتی تمہاری، لیکن یاد رکھنا یہ صرف تمہاری روزی کا ذریعہ نہیں، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ تمہاری ہر نیکی تمہارے ہر مسافر کے لیے آسانی، قیامت کے دن تمہارے پل صراط پر کشتی بنے گی۔ وہ شخص روتے ہوئے حضور حضرت غوث پاک کے قدموں میں گر گیا آواز کہنے لگا یا حضرت اگر آپ نہ آتے تو شاید میں آج بھی ذلیل ہو رہا ہوتا۔ آپ کی دعا، آپ کی محبت اور اللہ کی رحمت نے میرا مقدر بدل دیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا جو یہ سب میرے رب کا کام ہے، میں صرف ایک وسیلہ ہوں، اصل کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور یوں وہ واقعہ جو صرف ایک کشتی اور ایک غریب شخص کی کہانی تھی، در حقیقت ایک سبق تھا۔ کبھی کسی مجبور کو حقیر نہ سمجھو، کبھی اللہ کے ولی کو نہ پہچاننے کی گستاخی نہ کرو، اور ہمیشہ اللہ سے امید رکھو کیونکہ وہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آخر میں وہ شخص حضرت غوث پاک کے قدموں میں گر کر کہنے لگا یا حضرت آپ کی دعاؤں اور اللہ کی رحمت سے میری تقدیر بدلی، اور آج میں جس مقام پر ہوں وہ سب آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے۔ حضور غوث پاک نے مسکرا کر فرمایا اللہ کا کرم ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھو، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوسرے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ یہ نیک عمل، نیک پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔